بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ صحافی حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ یہاں پہ مجھے آپ نے پریس کانفرنس کا موقع دیا، اور آج کی یہ جو پورا جو پریس کانفرنس کا اس کا بنیادی جو لب و لباب ہے، میں نے ایک سلوگن کے تحت کھاوڑا کے لیے کام شروع کیا تھا۔ وہ سلوگن تھا بدلیں گے کھاوڑا، بدلے گا کھاوڑا، بولے گا کھاوڑا، چپ رہنے کی عادت مار ڈالے گی۔ تو آج الحمدللہ ایک مہینے کی جدوجہد کے بعد آج باضابطہ طور کے اوپر اس پریس کانفرنس سے اس تاریخ کے آغاز کا اعلان کرنے آیا ہوں آج میں، کیونکہ جو ہم نے سلوگن دیا تھا، ہمارا کھاوڑا محرومیوں کا شکار ہوتا گیا۔ ہمیں علاقائی گروہی و برادری کی سیاست میں تقسیم کر کے کھاوڑا مسلسل 40 سال سے محرومیوں میں اور اندھیروں میں ڈوبتا گیا، اور اس وقت کھاوڑا کے لوگ پتھر کی زندگی گزارنے پر مجبور ہیں، کیونکہ ہمارے متعدد گاؤں بنیادی سہولیات سے محروم ہیں۔ وہاں پر اگر آپ جائیں وزٹ کریں تو بجلی کی تاریں آپ کے درختوں کے اوپر نظر آئیں گی، ہماری مائیں بہنیں میلوں کی مسافت سے پانی بھر کے لاتی ہیں، اور اگر کوئی مریض بیمار ہو جائے تو وہ راستے میں دم توڑ دیتا ہے اس جدید دور میں بھی۔ اور میں چونکہ ملازم تھا، ملازمت کے دوران بھی جو کچھ مجھ سے ہو سکا میں نے کوشش کاوش کی، اور میں نے پھر غیر سیاسی پلیٹ فارم سے اس تحریک کا آغاز کیا۔ میرے ذہن میں یہ تھا جہاں بڑے بڑے سیاستدان، بڑے بڑے پارٹی رہنما موجود ہیں، تو میری ان کے سامنے دال شاید نہیں گلے گی، تو ہم نے ایک گروپ کی شکل میں اس تحریک کا آغاز کیا۔ بنیادی طور پر میں شکریہ ادا کرتا ہوں شوکت نواز میر کا کہ اس نے ایکشن کمیٹی بنا کے میرے نوجوانوں کے ذہن کھولے، کیونکہ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ اتنا جلدی مجھے کامیابی ملے گی بڑے بڑے ٹھلوں کی موجودگی میں۔ لیکن میں اپنے کھاوڑا کے نوجوانوں کا بالخصوص مشکور و ممنون ہوں کہ میرے پشتی بان بنے۔ ہم نے اس تحریک کا آغاز کیا، اور آج الحمدللہ باضابطہ اس پریس کانفرنس کے بعد ہم عملی جدوجہد کے مرحلے میں داخل ہو رہے ہیں۔ اور آج کی جو پریس کانفرنس ہے اس میں میرے کھاوڑا کا چارٹر آف ڈیمانڈ ہے، اور میں اگر کھاوڑا کا مکمل چارٹر آف ڈیمانڈ آپ کے سامنے پیش کروں تو شاید امریکہ کا بجٹ بھی لگ کے یہ مکمل نہیں ہوگا۔ اس کی وجہ ہماری سیاسی قیادت نے کھاوڑا کو تقسیم کیا، اور تقسیم کی وجہ سے کھاوڑا محرومی میں ڈوبتا چلا گیا۔ جو بھی آیا اس نے سیاست کی، اس کے بعد 5 سال کے بعد اس نے کھاوڑا کا رخ کیا، اور کبھی بنیادی مسائل پر توجہ نہیں دی۔ کھاوڑا میں سمجھتا ہوں کہ آزاد کشمیر کے 10 اضلاع میں 28 حلقوں میں سب سے خوبصورت سرزمین کھاوڑا کی ہے، سب سے زیادہ تعلیمی ریشو کھاوڑا میں، لیکن ہماری اس قیادت نے جو ہے وہ اس کھاوڑا کو تباہ برباد کر دیا۔ تو میں کھاوڑا کے نوجوانوں کو کہا کہ میں نے کہا آپ اگر میرا ساتھ دیں تو ہم پھر اپنے مسائل کے حل کے لیے جدوجہد کا آغاز کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر ہمیں سڑکوں پہ بھی آنا پڑا تو آئیں گے انشاءاللہ تعالی۔ ایک تو لوگوں نے ذہن کھولا تھا، کچھ کھولے ہوئے تھے ایکشن کمیٹی نے، دوسرا کچھ 30 سال کا تجربہ مزاحمتی میرے پاس بھی موجود ہے، اکثر ملازمین کے مسائل سڑکوں کے اوپر رہ کے حل کروائے، تو اس کا تجربہ بھی مجھے اچھا خاصا ہے۔ تو یہی تجربہ میں کھاوڑا میں لانچ کرنے جا رہا ہوں انشاءاللہ تعالی۔ آپ کی وساطت سے میں ناظم آزاد کشمیر پہلے تو آپ سے ملتمس ہوں، چند سوالات میرے آپ سے ہیں کہ جب سے آپ آزاد کشمیر کے اندر آپ کو حکومت ملی اس کے بعد ہر شخص بے چین ہے، کوئی بھی شخص آپ کی حکومت سے مطمئن نہ ہے۔ مجھے اس کی سمجھ نہیں آتی جناب وزیر اعظم کہ آپ کو ان لوگوں کی ضبط ہاتھ رکھنا چاہیے تھا، اور میں سمجھتا ہوں کہ تاریخ میں یہ دور یادگار رہے گا کہ سب سے زیادہ احتجاج آپ کے دور میں ہوا۔ بنیادی وجہ یہی ہے کہ آپ نے بنیادی مسائل کی طرف توجہ نہیں دی، اور توجہ نہ دینے کی وجہ سے یہ مسائل میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ آپ سے میں ملتمس ہوں کہ آپ کے پاس سال سوا سال موجود ہے، کیونکہ قدرت نے آپ کو ایک موقع دیا۔ آزاد کشمیر پاکستان کی تاریخ میں دوبارہ کم ہی موقع نصیب ہوتا ہے۔ آپ آزاد کشمیر کے سب سے بڑے منتخب ضلع پہ فائز ہیں، تو آپ کچھ تبدیلی لے کے آتے، آپ تبدیلی لے کے نہیں آ سکے، جہاں تک میری ناقص رائے ہے۔ کیونکہ آزاد کشمیر آپ سے جب بھی پوچھا گیا، صحافیوں نے سوال کیا، تو آپ کے پاس ایک جواب ہوتا ہے میں کشمیر ہاؤس میں انجوائے کرنے نہیں بیٹھا بلکہ فنڈ کے اصول کے لیے بیٹھا ہوں۔
زیادہ سے زیادہ اگر آپ سنجیدہ ہوتے، میں مجھ جیسا ناچیز بھی آپ کو سپورٹ کرتا ہے۔ آزاد کشمیر کے اندر قدرت نے اتنے ذخائر رکھے ہیں کہ ہمیں پاکستان 1 روپیہ بھی نہ دے تو ہم انانے حکومت چلانے میں خود مختار ہو سکتے ہیں۔ بنیادی مسئلہ یہ رہا کہ پرائم منسٹر حکومت جب بھی بنتی ہے وہ کشمیر ہاؤس کی یاترا میں چلی جاتی ہے، وزراء کرام بھی اسٹیٹس انجوائے کرنے کے لیے کشمیر ہاؤس کی طرف موو کر جاتے ہیں، اور کبھی انہوں نے اصل مسائل کی طرف توجہ نہیں دی۔ میں دعوے سے کہتا ہوں آزاد کشمیر کے اندر قدرت نے وہ ذخائر رکھے ہیں جس کا آپ تصور نہیں کر سکتے۔ صرف اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے ہم ان ریسورسز کا استعمال کرتے، اور آج ہم اربوں ڈالر کے مالک ہوتے۔ خالی معدنیات کے اوپر چلے جائیں، اربوں ڈالر کی معدنیات آزاد کشمیر کے اندر موجود ہیں۔ منرل واٹر جو ہمارا منرل ہے، دنیا میں آب زمزم کے بعد 6 افزا منرل واٹر ہے۔ دنیا پائپوں سے پانی نکال کے اربوں روپے کما رہی ہے، ہمارے پاس صحت مند پانی ہے۔ اگر ہم منرل واٹر کے پلانٹ لگا دیتے، 10 روپے بوتل اس کے اوپر رکھ دیتے تو اربوں روپے آپ کما سکتے تھے۔ پھر سب سے سستی بجلی آزاد کشمیر پیدا کر سکتا ہے۔ آزاد کشمیر میں سب سے سستی بجلی پیدا ہو سکتی ہے، اور ہم اس بجلی کو سیل کر کے اربوں روپے کما سکتے تھے۔ کیونکہ آزاد کشمیر کے میں اللہ نے بڑے بڑے ٹھل رکھے ہیں، انویسٹر موجود ہیں، ان کو ہم یہاں جا کے ہم ان کی انویسٹمنٹ لیتے، ان سے باہر سے سرمایہ کاری کرواتے، تو بجلی کی مادے میں ہمارے پاس اربوں روپے موجود ہیں۔ میڈیسن پلانٹس جن کی 90 لاکھ روپیہ پر کے جی مارکیٹ ویلیو ہے، ہمارے جنگلوں میں موجود ہیں۔ کروڑوں روپے کی لکڑی ضائع ہو رہی ہے، اس کو نکال کے مارکیٹ میں سیل کرتے تو کیلکولیٹر کے فگر نہیں ہیں، اتنی بڑی آمدن ایکسپیکٹڈ سی، لیکن اس کے بجائے توجہ دینے کے بجائے آپ آئے گاڑیاں لے کے روانہ ہو گئے، اور آپ کہتے ہیں کہ میں کفایت شعار ہوں۔ میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ جب فائلیں موو ہوتی ہیں سائن کے لیے کشمیر ہاؤس، ان پہ کتنا خرچہ آتا ہے؟ کیونکہ گاڑیاں ہر وقت فائلیں لے کے اسلام آباد سے واپس آ رہی ہوتی ہیں۔ آپ کی وجہ نہ وزراء بیٹھتے ہیں، نہ کسی کو کام میں دلچسپی ہے۔ اصل خرابی یہاں سے پیدا ہوئی۔ تو میری آپ سے گزارش ہے کہ جو صاحب میرٹ کی بات کرتا ہے یہ زیب نہیں دیتا آپ کو۔ جناب پرائم منسٹر، آپ کے منہ سے یہ الفاظ سن کے دکھ اور تکلیف ہوتی ہے، کیونکہ آپ کا میرٹ ہم نے دیکھا آزاد کشمیر کے اندر قاری ٹیچر 17 سال پڑھاتے رہے 1000 روپے کے اوپر، اور کبھی کا راضی نہیں کی۔ جب 405 اسامیاں تخلیق ہوئی تو آپ نے کہا جی یہ اسامیاں MLA نے بدلے لگانے ہیں، اور ان قاری ٹیچروں کو بے روزگار کر کے نئے قاری ٹیچر لگا دیے گئے۔ یہ کوسچن مارک رہے گا جناب وزیر آپ کی اس گڈ گورننس اور میرٹ کے اوپر۔ ساری زندگی یہ پیچھا کرتا رہا، کلنک کا ٹیکا آپ کے اوپر، اس کو کلنک سمجھیں۔ یہ کلنک دھلنے والا نہیں ہے کہ قرآن پڑھانے والے قاری کو بھی آپ نے نہیں بخشا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں بند کر دیں PSC، بند کر دیں NTS، کیا ضرورت تھی پھر NTS اور PSC کی اگر آپ نے قاریوں کے ساتھ یہ ڈرامہ کرنا تھا؟ دوسرا نافذ سوشل پروٹیکشن کا جو آپ نے قانون لے کے آئے، میں حیران ہوں آپ کی گڈ گورننس کے اوپر کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا سہارا لیا گیا، ان لوگوں کو چیک جاری کیے گئے۔ آج بھی میں نے فیس بک پہ ایک لیٹر پڑھا ہے کہ جن ٹیچروں کو بے نظیر انکم سپورٹ کے پیسے ملے وہ پیسے واپس جمع کروائیں۔ وہ سروے اتنا اتھینٹک تھا۔ اس وقت بھی میرے گاؤں میں، میرے حلقے میں ہزاروں میری مائیں بہنیں بیٹیاں اس سوشل پروٹیکشن فنڈ سے محروم ہیں۔ عید کو بھی ان کو نہیں ملا کیونکہ سروے آپ نے کرانا زحمت گوارا نہیں کی۔ یہ پچن مار رہے گا آپ کا، پیچھا کرے گا یہ ساری زندگی آپ کا۔ ایک میں آپ سے کہتا ہوں آپ جھوٹ بولنا بند کریں، جھوٹ بہت بولتے ہیں آپ۔ میری آپ سے عمر ریکویسٹ ہے، جب اسٹیٹ کا ہیڈ جھوٹ بولے گا تو اس ملک کا کیا حال ہوگا؟ کوئی بات تو سچ کر دیا کریں۔ مرد وہ ہوتا ہے جو بات کرے اور اس کو پوری کرے۔ آپ اکثر کوئی بات کر کے اسے پھر جاتے ہیں۔ یہ رویہ آپ کو تبدیل کرنا ہوگا۔ اس کے میں آپ کو بخشا دے رہا ہوں بحثیت بھائی، یہ پرائم منسٹر آپ کو مل گئی، 1.25 سال کے بعد آپ نے چلے جانا ہے۔ تاریخ والا تاریخ میں ضرور لکھے گا یہ بات۔ اور میری ہمر ریکویسٹ ہے آپ سے، اگر آپ نے طرز آزاد کشمیر کا طرز سیاست تبدیل کرنا ہے تو سب سے پہلے اس کو، اب دنیا بہت فاٹ ہو چکی ہے،
اس وقت ہمارا یہ حال ہے کہ یہ جو نیٹ ہے اربوں روپے کشمیری دے رہے ہیں، اربوں روپے دے رہے ہیں مہینے کے، نیٹ ایک اس کو دھکا لگانا پڑتا ہے، اسٹارٹ ہی نہیں ہوتا۔ یہ پی ٹی اے سے میری گزارش ہے، یا ان کھموں کو اکھاڑ دیں، آپ مہربانی کریں، لے جائیں، ہمیں نہیں چاہیے، یا کم از کم اس اپنے نیٹ کو ٹھیک کریں۔ دنیا بہت آگے جا چکی، آئی ٹی کا دور ہے، لوگوں کا برا حال ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میری آپ سے گزارش ہے کہ جو آپ ٹھیکہ جات دیتے ہیں، میں آپ سے پوچھنے میں حق بجانب ہوں، اس اسٹیٹ کا شہری ہونے کی حیثیت سے آپ اس ترقیاتی اس بجٹ کو 2 ماہ باقی بچتے ہیں اور آپ نے کتنی رقم خرچ کی؟ ساری رقم لپت ہونے جا رہی ہے کیونکہ آپ نے فنڈ واگزاری نہیں کی ہے۔ یہ سلسلہ آپ ختم کریں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر جو حکومت مختص شدہ بجٹ مکمل نہ خرچ نہ کر سکے، اس حکومت کو فوری مستعفی ہونا چاہیے، کیونکہ ہر سال مذاق بن گیا، ہم غریب لوگ ہیں، ہمارے کام ہوتے نہیں ہیں، بجٹ لپس ہو رہا ہے، کام دوسرا طرز تعمیرات تبدیل کریں آپ۔ جو کہ آپ پاکستان میں 3 ماہ میں پروجیکٹ مکمل ہو رہے ہیں۔ جب آپ کسی پروجیکٹ کی لمبائی سالوں کے حساب سے کرتے ہیں تو ایکسیلیشن کی مد میں 65 کروڑ کا منصوبہ 1.5 ارب میں مکمل ہوتا ہے۔ اگر ہم اس کو بروقت مکمل کریں، اس کا ٹائم پیریڈ کم کریں، تو اس کا مطلب ہے ہم اس رقم سے 3 بڑے میگا پروجیکٹ لگا سکتے ہیں آزاد کشمیر کے اندر، لیکن اس طرف بھی کوئی توجہ نہیں دی جا رہی۔ دوسری میری جو گزارش ہے کہ آج میں اپنے کھابڑا کی سیاست، جو سیاستدان ہیں میرے الیکشن کی سیاست کرتے رہے، میرا آج ان سے سوال ہے۔ میں نے پریس کانفرنس کرنے سے پہلے باضابطہ چودھری محمد لطیف اکبر صاحب کو، راجہ ثاقب مجید صاحب کو، راجہ منصور صاحب کو، سارے یو سی کے ممبر ڈسٹرکٹ کانسلوں کو، یو سی کے چیئرمین کو، وارڈ کانسلر کو یہ دعوت دی تھی کہ آپ نے ووٹ دیے، میرا چارٹر آف ڈیمانڈ میری ذات کا نہیں ہے، یہ خالصتاً کھابڑا کا ہے، یہ کھابڑا کی بات کر رہا ہوں میں، تو آپ اس پریس کانفرنس میں شامل ہوں، اور اگر میرا چہرہ پسند نہیں ہے تو میں پیچھے والی کرسی پہ چلا جاؤں گا، آپ آگے بیٹھیں، میری جگہ آپ چارٹر آف ڈیمانڈ پڑھیں۔ آج کھابڑا کے لوگوں کی آنکھیں کھل جانی چاہیے کہ کون کھابڑا کے ساتھ مخلص اور کون کھابڑا کے ساتھ دھوکہ کرتا رہا۔ آج یہ چارٹر ڈیمانڈ کھابڑا کے 104 گاؤں کا پیش ہونے جا رہا ہے اور کھابڑا کی ساری قیادت غائب ہے۔ یہ کھابڑا کے لوگوں کی ذمہ داری ہے، جب وہ ووٹ لینے آئے تو کم از کم ان کا احتساب ضرور کریں کہ جب کھابڑا کے حقوق کی آواز بلند کی جا رہی تھی تو آپ نے اس پریس کانفرنس میں بیٹھنا گوارا نہیں کیا۔ ان بھائیوں کو میرا پیغام ہے کہ میں اپنے حصے کا کام کرنے آیا ہوں، جو میں نے کرنا ہے، آپ سے وعدہ کرتا ہوں یہ کام کر کے واپس اپنی جگہ پہ چلا جاؤں گا، مجھے سیاست نہیں کرنی۔ لیکن آپ ووٹ لیتے رہے، ایم ایل اے بنتے رہے، وزیر بنتے رہے، اور کبھی آپ کو جو آج میں کرنے جا رہا ہوں یہ آپ کا کام ہے، یہ چارٹر ڈیمانڈ آپ کا کام تھا، آپ نے نہیں پیش کیا، تو آپ کو پیش کرنا چاہیے تھا۔ تو میری وزارت کشمیر آپ سے گزارش ہے کہ میں آج یہ چارٹر ڈیمانڈ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو 90 دن کی ڈیڈ لائن دے رہا ہوں۔ 90 دن کے اندر مجھے میرے چارٹر ڈیمانڈ پر نوٹیفکیشن چاہیے، نہ ملا تو پھر سڑکوں کے اوپر ہوں گے ہم انشاءاللہ تعالی، کیونکہ سڑکوں پہ کھیلنا کچے پکے کا بہت پرانا کھلاڑی ہوں میں پکے میں کبھی کھیل لیتا ہوں اور کچے بھی بہت اچھی طریقے سے کھیلتا ہوں، انشاءاللہ کھیلوں گا، اور یہ تاریخ بنانے آیا اور تاریخ بنا کے جاؤں گا انشاءاللہ تعالی، یہ آپ سے وعدہ کرتا ہوں، کیونکہ اب کھابڑا کے مسائل حل ہونے کا وقت آ پہنچا ہے۔ شاید قدرت نے میرے نصیب میں لکھا تھا، ان کے نصیب میں نہیں تھا، یہ ہوتا تو یہ پہلے کروا دیتے۔ تو میری ناظرین آپ سے گزارش ہے کہ آئین نے مجھے احتجاج کا حق دیا ہے، میں احتجاج کا حق محفوظ رکھتا ہوں، کیونکہ کھابڑا محرومیوں کے گپ اندھیروں میں چلا گیا، اس کو نکالنے کا فیصلہ کر چکا، اور یہ کھابڑا والوں کو اس پریس کانفرنس میں پیغام دے رہا ہوں، اٹھو لوگوں، بغاوت سے قیامت کا سما کر ڈالو، خاموش رہنے کی عادت تمہیں مار ڈالے گی،
کھاوڑا گھر بچانا ہے، ان سے سیاست چھین لو ان سے، ورنہ ان کی سیاست کھاوڑے کو مار ڈالے گی. ان کے لیے یہ میرا بڑا بہت کلیئر کٹ پیغام ہے. میرا چارٹر ڈیمانڈ بالکل کلیئر کٹ ہے اور بہت واضح ہے. جہاں سے میں آغاز کرنے جا رہا ہوں، یہ آج سے تقریباً 30 سال پہلے اس کا اعلان ہوا، مختلف وزرائے اعظم آئے گزر گئے، عمل نہیں ہوا. میری ڈیمانڈ نمبر 1، کھاوڑا کو 2 تحصیلوں کا درجہ دیا جائے. تحصیل ڈنا کا جو کمیشن بنا تھا سید خالد گیلانی صاحب کی سربراہی میں، یونین کونسل ڈنا، یونین کونسل ڈربنگ، یونین کونسل کچیلی، یونین کونسل کٹکیر، یونین کونسل میرا کلاں کے اوپر وحید تحصیل ڈنا بنائی جائے، اور دوسری تحصیل 8 یونین کونسل کے لوگوں کی مشاورت کے بعد اس کا مقام تعین کیا جائے. میرے چارٹر ڈیمانڈ کا مطالبہ نمبر 2، کھاوڑا کو 2 حلقوں میں تقسیم کیا جائے. کھاوڑا اس وقت آبادی اور رقبے کے لحاظ سے سب سے بڑا حلقہ ہے، اور جس کی وجہ سے کھاوڑا کے لوگ محرومیوں کا شکار ہیں. فوری طور کے اوپر آمدہ الیکشن سے پہلے کھاوڑا کے 2 انتخابی حلقے بنائے جائیں. میرے چارٹر ڈیمانڈ میں نمبر 3 مطالبہ کہ آپ حیران ہوں گے صحافی حضرات کہ ہمارے کھاوڑا میں کوئی گرلز انٹر کالج نہیں ہے، کوئی گرلز ڈگری کالج نہیں بنا سکے، اور یہ کہتے ہیں ہم سیاست کرتے ہیں. میرا مطالبہ ہے کہ ہر 2 یونین کونسل کے سینٹر میں گرلز ڈگری کالج، اور ہر یونین کم از کم ہر یونین کونسل کے اندر ایک گرلز انٹر کالج کا قیام انتہائی ناگزیر ہو چکا. اس کے بعد ڈنا اسپتال کو THQ کا درجہ دیا جائے، اور جہاں پہ دوسری تحصیل کا ہیڈ کوارٹر ہو وہاں پہ اس کو بھی THQ کا درجہ دیا جائے. اس سے پہلے میں چھوٹی سی مثال دوں، حویلی کو والیوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں چودھری عزیز صاحب کو، فیصل راٹھور صاحب کو. ایک حلقہ ہے، ایک ضلع 3 تحصیلیں ہیں، وہاں ادارے بھی قائم ہو گئے، یونیورسٹی بھی چلی گئی. اسی طرح ڈیلو والوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، ان کی قیادت کو. ایک حلقہ، ایک ضلع 3 تحصیلیں، باغ والوں کو، پلندری والوں کو، آپ سب ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. یہ تحصیل تو تحصیل یہ سکول نہیں لے سکے، یہ حالت کر دیا انہوں نے کھاوڑے کا. اس کے بعد میرا جو سب سے بڑا مطالبہ ہے وہ یہ ہے کہ تلواریاں پیڈور روڈ 8 کلومیٹر روڈ ہے، اس کو فوری طور کے اوپر اس کو پختہ کر کے تاکہ تحصیل ڈھنا کے لیے یونین کونسل کچکیر اور یونین کونسل میرا کلاں کے لیے آسانی پیدا ہو. اس کے بعد تلواریاں چرکنڈی روڈ ہے، اسی طرح ڈنا ٹو وانی پوئی روڈ ہے اڑیولہ سے. اگر یہ روڈ بنتی ہے تو یہ یونین کونسل جنگراں کے لیے صرف 20 منٹ کی مسافت پہ ہے ڈنا. اس کے بعد چھتر کلاس ٹو ہٹ چوکی نالاگر روڈ ہے. یہ جو روڈ ہے میں بتا رہا ہوں ساری سیاست کے ساتھ ریلیٹڈ ہے. پھر میرا مطالبہ کوالا ٹو دیرکوٹ روڈ ہے براسا رائی پٹھی، اس میں سارا سیاحت آتی ہے، ساری سیاحت کا پوٹینشیل موجود ہے. ڈنا مستانہ گلی سے ہٹ چوکی مین روڈ ہے، یہ سیاحت کا پوٹینشیل ہے، یہاں ساری سیاحت موجود ہے. اس کے ساتھ ساتھ میرے اس علاقے میں سیاحت جنریٹ کی جائے. اب آپ دیکھیں قومی کوٹ ہمارا اس کھاوڑے کا سب سے خوبصورت سرزمین بھی ہے اور پیداوار بھی دیتی ہے. وہاں سے آپ چوتھے جائیں تو وہ لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، گاڑیاں چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں. فوری طور کے اوپر قومی کوٹ تو چوٹلا روڈ اس کو پختہ کیا جائے، نکرا روڈ کو پختہ کیا جائے، یہ دلائی سے بچائی ٹھیریا روڈ 18 کلومیٹر اس کو پختہ کیا جائے، مظفر آباد چالپورہ روڈ ہے اس کو پختہ کیا جائے. بننا روڈ ہے، بننا آپ دیکھیں کہ 6.5 کلومیٹر بننا روڈ ہے، اور ان کو شرم نہیں آتی کہ بننا کے لوگ کس مشکل میں رہتے ہیں. کیا وہ انسانوں کی بستی ہیں کہ رہتے ہیں مردوں کی بستی میں رہتے ہیں؟ 6.5 کلومیٹر بننا نیچے والے اوپر بننا تک وہ جو روڈ بنتی ہے وہ فوری طور کے اوپر اس کا نوٹیفکیشن جاری کیا جائے، اس کے ٹینڈر کال کیے جائیں. پھر قومی کوٹ سے جو چڑکران جاتی ہے اس کی خستہ حالی آپ دیکھیں، قومی کوٹ سے ٹمبی روڈ کو اپ گریڈ کیا جائے. یہ میرے وہ مطالبات ہیں جو میں ابھی اگر اس کی ڈیٹیل میں جاؤں تو بہت لمبا چوڑا ہو جائے گا، کیونکہ پریس کانفرنس میں اس کی گنجائش شاید اتنی فرصت نہیں ہے کہ اس کو سمیٹ سکے. تو اس سے میں باضابطہ چارٹر آف ڈیمانڈ دے رہا ہوں، کیونکہ اس میں پورے کھاوڑا کے پھر ساتھ ساتھ میرا مطالبہ کھاوڑا کے 104 گاؤں پہ گریٹر واٹر سپلائی اسکیم کے تحت ہمیں پانی مہیا کیا جائے. اور یہ دیکھیں کہ کھاوڑا میں 76 ہائیڈل پروجیکٹ لگا، آپ کو آلہ لگنے جا رہا ہے. ہم لوگ پانی کی بوند بوند کو ترس رہے ہیں. ہم نے قربانیاں دی اس پروجیکٹ کے لیے
یہ کہ پروجیکٹ لگنا چاہیے، پاکستان روشن ہو، تو اس کے وہ ہمیں کیا ملا؟ جہاں سے ٹنل گلا پانی خشک ہو گیا، اس کا اربوں روپے کہاں گئے جو اس کی مد میں آئے تھے، جو پلانٹیشن ہونی تھی، جو اس کی بیت والے لگنی تھی، جھیلیں بننی تھی، ان پیسوں کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ اس وقت وعدہ ہوا تھا، میرا مطالبہ ہے کہ 76 جو پروجیکٹ لگا یا دوسرا لگنے جا رہا ہے، میرے کھاوڑا کے 104 دیہات میں میگا واٹر سپلائی کے تحت پانی ہمیں مہیا کیا جائے۔ اس وقت میری مائیں بہنیں چل رہی ہیں۔ کالا پیپ اور ٹوٹی کی سیاست کا خاتمہ میری اولین ترجیح ہے، کیونکہ میں انشاءاللہ تعالی دوسرا میرا مطالبہ ہے کہ ترقیاتی سکیموں کے نام پر 50,000 لاکھ کی سکیم پر مکمل پابندی عائد کی جائے۔ یہ سیاسی رشوت کے طور کے اوپر اربوں روپے لوگ کھا گئے، زمین پر کوئی کام نظر نہیں ہوا۔ کم از کم ترقیاتی سکیم کا آغاز 10 لاکھ سے اوپر ہونا چاہیے، 10 لاکھ سے نیچے سکیم پہ پابندی ہونی چاہیے، اور اس کو بھی تھرو ٹینڈر پروسیس کریں، پروجیکٹ لیڈر والا سسٹم آپ ختم کریں، کیونکہ جب تک آپ یہ سکیم دیتے رہیں گے اور لوگ اسی طرح لوگوں کو لوگ ذبح ہوتے رہیں گے۔ تو میری یہ گزارش ہے، یہ چند گزارشات جو میں یہاں پہ آج پریس کانفرنس میں کرنے جا رہا ہوں، اور اس پریس کانفرنس میں باضابطہ میں جہاں پرائم منسٹر آفیشیلی اناؤنس کر رہا ہوں کہ آپ کے پاس 90 دن کا وقت ہے، 90 دن کے اندر میرے چارٹر آف ڈیمانڈ پر عمل کیا جائے۔ اگر عمل دمل نہیں ہوتا تو 90 دن کے بعد کھاوڑا میں مکمل شٹ ڈاؤن، اور پیا جام کے ساتھ ساتھ کوالہ دلائی چھتر یہ روڈیں بند رہیں گی۔ اس وقت تک بند رکھوں گا جب تک میرے مطالبات کا نوٹیفیکیشن نہیں ملتا۔ یہ بہت کلیئر کٹ میسج دے رہا ہوں، کیونکہ یہ میرا احتجاج میرا آئینی حق ہے، میں کوئی غیر قانونی کام کرنے نہیں جا رہا۔ اور وہ مطالبات ہیں جو اگر آپ دیکھیں کھاوڑا کے اندر بجلی لگی ہوئی 40 سال ہو گئے ہیں۔ میں نے آ کے یہاں کام شروع کیا تو تمام جو درختوں کے اوپر لگی ہوئی ہیں تاریں، درختوں کے اوپر، اور ہمارے سیاستدان ایک کام زندہ باد، پتہ نہیں اب مناسب نہیں ہے جہاں پریس کانفرنس میں کون سے القابات موجود ہیں۔ مجھے کس نے کہا آپ نے الیکشن لڑنا ہے، میں نے کہا یار کھاوڑا میں ویسے بھی امیدواروں کی اکثریت بہت زیادہ ہے، اب وہاں گنجائش ہی نہیں بنتی کہ میں امیدوار بنوں، کیونکہ تعداد اتنی زیادہ ہے، کوئی پتہ نہیں کیا کیا خطابات ہیں۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ انہوں نے کھاوڑا کے حقوق کی بات نہیں کی۔ ہم نے انشاءاللہ تعالی یہ کھاوڑا کے حقوق کی بات جہاں کی، اور کھاوڑا والوں سے وعدہ کرتا ہوں خون کے آخری قطرے تک کھاوڑا کے حقوق کی جنگ لڑوں گا۔ جب تک میرے سانس میں آخری سانس ہے، کھاوڑا کو ان محرومی سے نکالنے کا عزم لے کے آیا ہوں، اور اپنے حصے کا یہاں کام کر انجام دینے کے بغیر واپس نہیں جاؤں گا۔ اور میری تاریخ موجود ہے، اٹھا کے دیکھ لیں۔ سب مجھے کہتے ہیں طیب جی کی سوئی اٹک جاتی ہے، اس لیے اٹکتی ہے کہ کبھی ناجائز مطالبہ نہیں کیا، جائز مطالبے سے کبھی پیچھے نہیں ہٹا، کیونکہ یہ میری تاریخ ہے، اور یہ تاریخ یہاں بھی دہراؤں گا انشاءاللہ تعالی۔ باقی آخر میں سب دوستوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے جو چارٹر آف ڈیمانڈ کے کچھ نکات میرے پاس آئے ہیں، یہ آپ دیکھ لیں۔